کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں بات کرنے کی فوراً بعد رخصت بھی ہو رہی ہے اور یہاں بیٹھ نہیں ہے. اسد جعفری صاحب کا نام تھا مجھے یہاں آنے کا. میں نے پہلی بار جی ہمیں بھی آپ کو سننا. میں نے اسد جعفری صاحب کو 10 سال کی عمر میں پہلی بار دیکھا تھا. وہ اسکرین پہ دیکھا تھا. دیور بابی جب میں 23 سال کا ہوا تو مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. وہ مجھ سے ایگزیکٹلی 23 سال بڑے تھے اس وقت. اور کوئی بھی یعنی جو کام جو چلا وہ بہت سال چلا. آپ جانتے ہیں یہاں پہ میرا خیال ہے قاضی ذاکر صاحب ہیں, صوفی صاحب ہیں, اور بھی بطور جو جانتے ہوں گے کہ ایک طویل وقت رہا ہو وسیع بار نہیں آنے کا, لیکن بہت لمبا ساتھ تھا 15-17 برس. اب اس میں ایک واقعہ عجیب سا ہے جو میں پہلی دفعہ سے سنا رہا ہوں. 1980 میں کراچی یونیورسٹی میں ٹیچرز کلب میں ایک مشاعرہ. ہم سب پڑھ بھی رہے تھے اور نوکری وکری بھی کر رہے تھے وائے وقت. تو کچھ اسٹوڈنٹس مل کے ہم نے کہا نا رات کو مشاعرہ ہم وہاں چلتے ہیں. ہمارے چلے گئے ان انوائٹیڈ. وہاں سینئر لوگ تھے, اساتذہ تھے اور شعراء سارے آئے ہوئے تھے. اور وہ لائٹ وائٹ ایسی تھی, زیادہ اسٹیج پہ تھی, پیچھے زیادہ لائٹ نہیں. ہمارے کچھ ساتھیوں نے ووٹنگ شروع کی تو وہ تھوڑی دیر تو برداشت کی گئی. پیچھے سے ووٹنگ ہو رہی ہے, کون ووٹنگ کیا ہے. بلاخر ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے پلٹ کے گرج کے کہا کون لوگ ہو تم. اسد جعفری تھے. ان کا کون لوگ ہو تم, تمہیں پتہ نہیں مشاعرے میں کیسے بیٹھا جاتا ہے, کیا سنا جاتا ہے, کہاں سے آئے تم لوگ. اچھا ہم سب خاموش ہو گئے کہ یعنی کیا ہو گیا, اور ہم ڈر گئے ذرا کہ تو گڑبڑ ہو گئی. کچھ لوگوں نے پھر بھی شرارت جاری کی. اب اتفاق یہ ہوا کہ اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد مجھے اخبار جہاں جوائن کرنا تھا. وہ ایک پیشکش کی گئی مجھے کہ بھائی اگر آپ آنا چاہیں تو اس طرح بہت جونیئر لیول پہ سب ایڈیٹر کے لیول. میں نے دل میں سوچا کہ یار میں جوائن تو کر دوں, لیکن اسی دائرے میں یہ اسد جعفری صاحب اس دن وہ اتنے گرجے تھے اور انہوں نے دیکھ لیا ہوگا اور وہ تو ملتے ہی کہیں گے اچھا تم. تو میں بہت ڈرا رہا. 6-7 دن بعد ان سے سامنا ہوا تو اندازہ ہوا کہ وہ پیچھے اتنا اندھیرا تھا کہ ان کو پتہ ہی چلا کہ کون تھے کیا تھے. میں بہت بعد میں واقعہ شیئر نہیں کیا کہ آپ سے میں بہت ڈرتا رہتا. اچھا اخبار جہاں جو ہے وہ اسد جعفری کے ایک نئے جنم کا آغاز ہے. ان کا ایک جنم پورا فلم اور اس کی ان کی شناخت وہ تھی, اور اس کے بعد ایک جو پوری شناخت بنی. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ زندگی میں 2 شناختیں آدمی کی بنے اور دونوں میں وہ کامیاب رہے اور جانا جائے پہچانا جائے. اور یہ صحافت کا اور شو بزنس کا کمبینیشن میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے. ایک کا دکا کوئی صحافی ہے, صوفی صاحب جانتے ہوں گے کہ وہ کوئی 1-2 فلموں میں کوئی 1-2 شاٹ آئے ہاں, لیکن ہے نا, لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے پورا کیریئر فلم میں گزارا ہو اور پھر پورا کیریئر صحافت میں گزارا. تو یہ بہت حیرت انگیز تھا. اسد جعفری صاحب میں دوست بنانے کی جو خوبی تھی, علی تو ظاہر بہت چھوٹے ہیں اور ان میں ایک عجیب فصل تھا کہ وہ کسی سے بھی دوستی کر سکتے تھے اور اس سے بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کر سکتے تھے. اب یوں سمجھیے کہ اخبار جہاں میں کاپی پیسٹر بھی ان کا دوست تھا, کاتب بھی ان کا دوست تھا, سرخی نویس بھی ان کا دوست تھا, ایڈیٹر بھی ان کا دوست تھا, مالک بھی ان کا دوست تھا, دربان جو نیچے روکتا تھا وہ بھی ان کا دوست تھا. تو یہ تو عجیب و غریب صورتحال تھی. اور اس کے علاوہ جو سیاستدان اور اداکار اور صنعت کار اور کھلاڑی ادیب شاعر وہ سب, تو یہ ایک عجیب ان میں خوبی تھی کہ وہ لوگ ان سے اریٹیٹ نہیں ہوتے تھے, ان کی طرف کھینچے آتے تھے. آپ نے اور ہم نے بہت سنا ہے ذرے کو آفتاب بنا دینا. ذرے کو آفتاب بنا دینا
شاید آپ سمجھیں کہ میں کوئی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کئی لوگوں کو پروموٹ کیا ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا. دیکھیے سوشل راؤنڈ اپ کیا تھا؟ 2 صفحے ایک میگزین، اس میں کچھ تصویریں مٹیریل. اب آپ اس کو اس 2 صفحات کو اس میں شہر کی تقریبات کور ہو رہی، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں کوئی سیاستدان نہیں آ رہا، کوئی وزیر اعظم نہیں آ رہا، کچھ نہیں آ رہا، لیکن وہ اس کو اپنی تصویروں اور اپنی تحریر کے ذریعے انہوں نے سچ مچ ذرے کو آفتاب بنا، اور سوشل راؤنڈ اپ ان کی پہچان بنا، ہمارے جہاں کی پہچان بنا، ہم سب کی پہچان بنا. اور سفارشیں جو آتی تھیں وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنی سفارشیں آتی ہیں کہ وہ کسی طرح چیزیں شامل ہو جائیں اس میں، اور ان میں یہ وصف تھا، ان میں بلکہ خامی تھی کہ وہ سفارش جو مطلب اس طرح کی سفارش کے تصویریں بھی آ گئی ہیں اور پریس ریلیز بھی آ گیا ہے تو اس کو چھاپ میں اس میں لگا دیں، وہ اس پہ بہت ان کو آگے ہوتی ہے. وہ پریس ریلیز کی زبان کو زہر سمجھتے ہیں، جو ایک مخصوص مونوٹونس زبان ہوتی ہے، ان کی ایک الگ ادا تھی. تقریب میں اچانک پہنچ جانا، فوٹوگرافر اگر نہیں ہے تو خود تصویر کھینچ لینا، ورنہ فوٹوگرافر کو لے کے جانا. محمد بیدی بہت ان کے ساتھ ہمارا من پڑتا رہا، اور ان کا ایک چھوٹا سا کیمرہ تھا، اس کی تصویر بنا لیتے تھے. اور پھر تقریب میں لوگوں کو بھی جو تقریب کرنے والے ہیں ان کو الرٹ کر دینا. کیسے کہ 6 صحافی بیٹھے ہیں آرام سے اس انتظار میں، گیا یہ تو اب تصویر ہی چھاپنی ہے، اس میں کیا ہے کیپشن لگانا ہے. اسد جاوی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے نوٹس لے رہے ہیں. اب تقریب والے ذرا سے گھبرا جاتے تھے کہ یار یہ نوٹس لے رہے ہیں کیا مطلب ہے بھائی، تو ہم دیں گے پریس ریلیز. ہاں ہی واز ناٹ دیٹ ٹائپ. اور وہ سوال پوچھ لیتے، سوشل سی تقریبات میں سوال پوچھ لینا. جب ایک آدمی جو آرگنائزر ہے کچھ وہ بیک فٹ پہ آ جائے کہ یار یہ کیوں سوال پوچھا جا رہا ہے، اور اس توانائی کے ساتھ کام کرنا. مطلب میں نے کسی 55 سال کے آدمی کو 25 سال کے آدمی کسی توانائی کے ساتھ کام کرتے نہیں دیکھا سوائے سے جب 2 فوٹوگرافر کے ساتھ بہت کام کیا، ایک تو محمد مہدی اور ایک مرزا خورشید مسعود کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا. اور مرزا خورشید مسعود کے ساتھ انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے. دن رات ساتھ رہتے تھے، دن رات لڑائی کرتے تھے، اور دن رات کہتے لگاتے. یہ ایک عجیب کمبینیشن ان کا. محمد مہدی کے ساتھ بھی ایسی ہے. اچھا ہماری جہاں کی درجنوں اعلیٰ ٹائٹل سٹوریز جو ہیں وہ انہوں نے بنائی، کور کی. ان میں سے ایک دو جو تھی وہ تو بہت ہی مطلب ہمارے لیے ناقابل یقین تھی کہ یہ کیسے ہو گئے، کیونکہ ہم اپنے طور پہ کوشش کر چکے تھے کہ کسی طرح یہ ہمارے ٹریڈ ہو جائے فوری. تب تو بات ایک اس وقت وہ 79-80 میں ہوا تھا، نازیہ حسن کا گانا مقبول ہوا تھا، آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے، اور انڈیا سے ریلیز ہوا تھا، اور کیا اس کی سیل تھی. تو وہ نازیہ حسن اور زہیب حسن کو انٹرویو پہ قائل کرنا، مائل کرنا، ان کی فوٹوگرافی کرا لینا، وہ ہم سب حیران رہ گئے تھے کہ اسد جاوید صاحب نے کام کیا تھا. دوسرا رینا رائے جو اداکارہ تھی، انہوں نے کرکٹر محسن خان سے شادی کی تھی، تو اس کی جو پہلی تصویریں تھیں، پہلا شوٹ ایک طرح سے وہ اسد جاوید کرنے میں کامیاب ہوئے اور وہ ٹائٹل اسٹوری کرنا. اسد جاوید صاحب اچھا یہاں پہ سعادت جاوید صاحب نے بات کہی تھی کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہیں نہیں جاؤ، ظاہر دوست ہیں. تو اسد جاوید صاحب ایسی تقریبات ہوتی نا تو وہ ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ آدمی فرشتہ ہے، تو وہ ابھی ہی واز اے مین لائک اس ود ہز فالٹس اور ان کی خوبیوں کے ساتھ. اسد جاوید صاحب صرف قائل تھے نثار احمد زبیری صاحب کی نکالی ہوئی سرخیوں. ایک بار ایسا ہوا تھا، شاید میرے آنے سے پہلے ہوا تھا، انہوں نے اسد جاوید صاحب نے کو مضمون لکھا. وہ میری بہن کی چھوٹی بہن کی بڑی گہری دوست ہیں، آج کل امریکہ میں ہیں، وہ بھی محفل ادب چلا رہی ہیں مونا شہاب کے نام سے، آپ جانتی ہوگی نا، ڈیفینیٹلی آپ کا معاملہ. اور اسد کی بیٹی جو ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یو بی ایل میں ہے، اور درخشاں اس کے نام سے اسٹاف تھی، آفیسر ویری اسمارٹ اینڈ آل دیٹ. میں ریٹائر ہوں، مجھے
किसी दिन पता नहीं डायरेक्टर ने फ़ोन किया, कोई मामला था बैंक का, यहाँ मैं ने कहा तुम जाफरी कैसे हो? तो देखो मैं असद जाफरी की बेटी हूँ। मैंने कहा इतने दिन तुम मेरे अंडर में पोस्टेड रही हो, एक दफ़ा तुमने मुझे आके नहीं बताया कि तुम असद जाफरी की बेटी हो। डू यू नो योर फादर एंड मी, हमारी क्या रिलेशनशिप थी? हमारी कोई वीकेंड, उस ज़माने में सैटरडे वीकेंड था, बीच में फ्राइडे भी आ गया था, हॉलीडे हो गई थी तो थर्सडे भी आ गया था, मगर हमारा ज़माने में था सैटरडे। कोई वीकेंड ऐसा नहीं था कि मी, असद, मोइन अख्तर, जमशेद अंसारी, काजी वाजिद हम लोग कहीं ना कहीं घूमने घामने ना जाएं और फिर को रेस्टोरेंट और पता नहीं कौन से कैफे खान हमारा वहाँ बैठे। असद का सबसे बड़ा जो मेटेरियल था उसका, जो उसका सबसे बड़ा एपिपोलर था, वो ये था कि वो वेरी गॉडफुल मैन। वो कभी भी उसको किसी को नहीं दुखाया, कोई पॉलिटिक्स में नहीं पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री इतनी गंदी जगह है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आई मीन वेरी फ्रैंक इन टेलिंग यू दैट। और पार्क शोबिज़ जो इसका ड्रामा इंडस्ट्री, वो भी बहुत ही वाहियात तरीन जगह है। वो आपको जो स्क्रीन में नजर आता है, इट्स टोटली ऑपोजिट टू दैट। इट्स एब्सोल्युटली बुलशिट। दैट इज आई कैन पुट यू द वर्ड। मगर असद ने और कुछ और लोग जोश बालियावादी अवार्ड जारी किया, शेख अयाज अवार्ड जारी किया और शाह लतीफ़ अवार्ड, ये सरकारी अवार्ड से जो जारी किए थे, जबकि सूबाई सतह पर होता नहीं था। और इसके साथ कैश अवार्ड भी था 1-1 लाख और जोश बालियावादी अवार्ड सिंधी कलाकार और शायरों को दिया जाता था और शेख अयाज अवार्ड उर्दू शायर को, और 17 अवार्ड शाह लतीफ़ अवार्ड के वो सब के लिए थे। नात अवार्ड और हमद अवार्ड ये सब कैश अवार्ड थे, 50,000 1 लाख रुपये। तो उस वक्त चूँकि मैंने ये इनिशिएटिव लिया था, जब बीइंग ए मिनिस्टर मुझे चेयरमैन बनना था, तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, बाखुदा तमाम हुक्मरानी में वो नामा ऐसा था जिसमें मैं चाह रहा था कि, हालांकि अल्टीमेटली बनना ही मिनिस्टर का चेयरमैन था, मैंने कहा अगर मैं आज चेयरमैन बन गया तो कल फिर कोई ऐसा वजीर आएगा तो फिर ये मामला खराब होते रहेंगे। तो मैं चेयरमैन नहीं बना और फिर मैंने वो अवार्ड बाकायदा कैबिनेट से अप्रूव कराए, वो आज तक एग्जिस्ट करते हैं। वो उस अवार्ड को ख़त्म नहीं किया जाता सूबाई अवार्ड से, लेकिन वो पहला साल था, चंद महीने के बाद हमारी वजारत खत्म होनी थी तो हमने एक तकरीब की, तो मुझे ये उम्मीद थी, और फिर उसके लिए मेरे ख्याल में हाजी रऊफ और दीगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान, पता नहीं कौन कौन थे, अगर सही याद है मुझे, तो वो एक कमेटी बना दी थी कि वो इन तमाम लोगों को अवार्ड देंगे। फिर वो एक तकरीब तो हुई थी, उसके बाद तो तकरीब हर साल होनी थी कानूनन, क्योंकि कैबिनेट ने अप्रूव की थी। उसके बाद मैंने नहीं सुना, मैंने फिर एक दफ़ा मिनिस्टर से मुझे मिलते थे तो मैं कहता था कि वो अवार्ड वाला, उन्होंने कहा वो अवार्ड होते हैं और वो अवार्ड दिए जाते हैं, और इसको अगर दिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, और अगर हाथ के ऊपर नहीं दिए जा रहे हैं तो ये आवाज़ बुलंद करना सबका काम है। तो ये बात हकीकतन ये थी कि कल्चर टूरिज्म में जिसका तस्करा मेरे सामने गाय बगाए दूसरी तरफ से आता था, उनका नाम असद जाफरी था कि असद जाफरी साहब ऐसे थे, असद जाफरी ऐसे थे, फिर उनकी तहरीरें मैंने पढ़ता था। लेकिन बहरहाल यही कम है कि आज हम और आप 23 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो मोहब्बत करने वाले हैं। 23 करोड़ में एक भी मोहब्बत करने वाला मिल जाए तो ये सौदा खसारे का नहीं है, ये खसारे का सौदा नहीं है। एक भी अगर मुखलिस मिल जाए, प्यार करने वाला मिल जाए तो आपकी तो दोनों जहाँ से मिल जाते हैं। तो ये बड़ी बात है बेटे, कभी गिला नहीं करो, अपनी जद्दोजहद जारी करो, मेहनत करते रहो। और मैं क्या कहूँ, मैं 4 बजे से तैयार बैठा हुआ था इस तकरीब में। मैं कभी भी किसी तकरीब के लिए इस तरह तैयार होकर मैं बैठा हुआ, फिर मेरी जुमे के बता रहा हूँ ये ताकि आपको भी 2:30 बजे वाली नमाज निकल गई, 3:30 बजे एक जगह होती है। तो मैंने उससे कहा, ने PSA किया, वो 3:30 बजे की नमाज अगर हम पढ़ने जाएंगे तो 3:45 बज जाएंगे, वहाँ 4 बजे प्रोग्राम है।
और मैं ने ये किया कि जूते गाड़ी में रखे और मैं बिल्कुल भूल गया कि पाकिस्तान के अंदर प्रोग्राम है 5 बजे से पहले नहीं शुरू होगा। वो तो अच्छा हुआ रईस ने मुझे बताया कि नहीं सर वो 5 बजे शुरू होगा। उस वक्त से मैं इसी हालत में बैठा हुआ। फिर मेहमान आ गए तो मैं पीछे से घूम के आया ताकि अभी मेहमानों से मिलूँ नहीं, वरना ये प्रोग्राम न लेट। लेकिन प्रोग्राम हुआ 7 बजे। बहरहाल आपका और हमारा यहाँ आना स्वागत हुआ। और जो लोग फैज़ हर इंसान को अल्लाह ताला ने जो तख्लीक किया है वो दूसरे इंसान के फैज़ के लिए किया है, उसे ये काम करना ही है। आप में से हर शख्स कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह दिल चाहे ना चाहे किसी न किसी की मदद और कुछ नहीं कर सकते तो लफ्ज़ों से कर सकते हैं और फिर वो आपके लफ्ज़ के लिए एक मीनारा नूर बन जाते हैं। तो अपने आप को उसी सतह पे रखें। उस सतह से जब इंसान गिरता है तो फिर उसका नाम भी कहीं होता। असद जाफरी एक ऐसा कलमकार, मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ कि ज़िंदगी में 2 ही काम किसी शख्स के लिए हो सकते हैं। तीसरा काम तो मैंने ढूंढने की कोशिश की, नज़र नहीं आया। पहला काम ये कि कुछ ऐसा लिखे जो हमेशा पढ़ा जाए, या फिर ये नहीं कर सके तो कुछ ऐसा करें जिस पर हमेशा लिखा जाए। वाह, कुछ ऐसा करें जिस पर लिखा जाए, या फिर कुछ ऐसा लिखे जो हमेशा पढ़ा जाए। तो मुझे तुम्हारे अब्बा ने तो दोनों ही काम किए। मेरे उस बचपने के उस ख्याल के ऊपर माजरत, लेकिन एक बेहतरीन अदाकार, सदाकार, सहाफ़ी और सबसे बढ़ के सहाफ़ी, सबसे बढ़ के कलमकार, कलम जो तख्लीक किया अल्लाह ने सबसे पहले इस कायनात में, उसकी मखलूक में सबसे पहले कलम, और फिर कलम को हुक्म दिया लिख, और फिर लोहे महफूज पर लिखना शुरू किया। तो जिसके हाथ में कलम है उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन हो सकता है? आगे तो फिर सब फॉलोअर्स होते हैं, क्रिएटर नहीं होते। और इस तकरीब में ऐसी ऐसी शख्सियत बैठी हुई, अल्लाह ताला इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला नज़र बाजी को, उनके साहबजादे अली को, स्टेज पे मौजूद तमाम शख्स। मैं उस असद जाफरी को जानती हूँ जो ढाका में शिराजी हाउस का फर्द था। तो ढाका में पुराना ढाका और उसमें एक हवेली नवाब शरफत हुसैन अली शहजाद की रईस ढाका की जो शायर के बहुत बड़े उनकी थी, और उसके साथ ही एक बड़ा सा घर था शिराजी हाउस। असद जाफरी का ताल्लुक उसी शिराजी हाउस से था और ये बहुत मुअज़्ज़ज़ लोगों का एक पुराना मोहल्ला था। और मैं चूँकि उस घर में बेगम बाजार उस जगह का नाम था, और मैं शरफुल हुसैन शहजाद के घर में मेरी बहन की, बड़ी बहन की शादी हुई थी उनके बेटे से। तो इन 2 घरों में ऐसा रब्ता था कि वो तंग गली थी, तो अक्सर हमारी गाड़ियाँ शिराजी हाउस में पार्क हुआ करती थी। तो एक दिन हमें पता चला कि ये जो मशहूर अदाकार हैं असद जाफरी ये आए में हैं और उस घर में हैं। तो हम तो बहुत छोटे से थे उस वक्त, हमने भी उनको देखा और एक बहुत हैंडसम आदमी था, बहुत बच्चे थे खैर। तो ये हमारे लिए हमारा उनसे पहला ताल्लुक था। फिर जब वो कराची आए और जब मैंने सहाफ़त पढ़ी और अमली ज़िंदगी में आई, तो असद जाफरी मुझे इसी हवाले से, शायद एक तो सैयद होने की वजह से और शायद उस ढाका के हवाले से हमेशा कज़न कहते थे। और कुछ अरसे हमने साथ भी काम किया। एक रिसाला प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री ने जिसके अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा उस वक्त भुट्टो साहब के दौर में 76 का ज़माना था, वो थे मिनिस्टर थे। तो एक रिसाला निकला था अल-सैफ, तो उसमें असद जाफरी साहब को और मुझे कराची से तैनात किया गया था काम करने के लिए। तो हम एक ही कमरे में बैठते थे और अमूमन लंच एक साथ करते थे। तो वो छोटा सा एक दौर था जब हम साथ काम करते थे। फिर इतने हमारे ताल्लुकात थे कि जिस वक्त मेरी शादी हुई तो असद जाफरी साहब आए थे और उन्होंने बहुत अच्छी तरह उसकी कवरेज भी में अखबार जहां में की थी।
اور میرا ان کے گھر اور ان کا یہ شادی کر کے بھی آئی اور بچے بھی ابھی نہیں پیدا ہوئے تھے تو آنا جانا تھا، اور ان کا ہمارے گھر، غزل کا بھی ہمارے گھر، تو یہ ہمارا ایک خاندانی سا تعلق تھا جسے آپ لوگ نہیں جانتے. تو میں نے کہا کہ یہ چند جملے میں بتا دوں. اب واقعی بہت اچھے انسان تھے، ایک ایسی شخصیت جو صرف جو شفقت ہی شفقت تھی، اور شفیق لوگ دیتے ہی ہیں، کسی سے کچھ حاصل نہیں کرتے. ان کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ انہیں اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے بچوں کو وسیع ترقیاں دے اور سعادت مند رکھے، اور غزل کو اتنا ہی عزم و حوصلے سے ان کی یادوں کو زندہ رکھنے کا حوصلہ دیتا رہے. بہت شکریہ. بھائی کے ساتھ تو ان کو پتہ چلا میری فیملی کے بارے میں، میری والدہ سے ملے، پھر وہ تعلق ایسا مضبوط ہوا کہ وہ آج تک قائم ہے. جابر بھائی میرے ماموں کے دونوں، میرے ماموں اکمل اور اجمل، ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا، ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی، انہوں نے بھی دوستی آخر وقت تک نبھائی. اور میرا بالکل ایسی تھا کہ جیسے گھر، وہی ایک گھر یہ تھا جعفر بھائی کا، ہمارا گھر. امی کو آپا بولا کرتے تھے اور ہم کو بچیاں، ہماری شادیاں، مطلب ہمارے گھر کا کوئی بھی تقریب، کوئی بھی بات ان کے بغیر نامکمل تھی. امی ہماری کہتی تھی جعفری کو بلا لو فوراً، کوئی بھی بات ہوتی تھی وہ بالکل اپنے بھائیوں کی طرح ہی وہ سمجھتی تھی. اور ہمارے لیے بھی بالکل ایسے ہی تھا. غزل بھابھی آئیں، پھر اس کے بعد یہ بچے، یہ سب ہمارے سامنے. جب کوئی بھابھی کے گھر خوشخبری ہوتی تھی، جیسی بھابھی ہاسپٹل جاتی تھی، غزل بھابھی تو وہ فوراً امی کو فون کرتے تھے، آپا غزل ہسپتال چلی گئی ہے. اور اماں ہماری پریشان ہو جاتی تھی، بھائی وہ غزل ہسپتال چلی گئی، فوراً چلنا ہے، جعفری کا فون آیا. یعنی جعفری بھائی اتنے بہترین آدمی تھے کہ ان کے بارے میں کیا کہوں، مطلب ہر لحاظ سے، ہر طرح سے وہ رشتوں کو نبھانے والے، محبت والے، پیار کرنے والے. مطلب ایک ایسا شخص تھا کہ ان کی کمی ہمیشہ ہمیں محسوس ہوتی ہے تو ان کی اولاد کو، ان کی بیگم کو تو یقیناً محسوس ہوتی ہوگی. بھابھی جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہمت سے اور بہت صبر سے اور بہت اچھی بچوں کی تربیت کی. خاص طور پر علی جب ملتا ہے، جب بھی کوئی بات ہو، جب کوئی کام ہو، جب بھی کچھ ہو، جب اس کو فون کرو، اتنے پیار، اتنی محبت نا. بھابھی نے بہت اچھی تربیت بچوں کی ہے. جعفری بھائی بہت اچھے انسان تھے. بس میں یہی کہوں گی کہ اللہ یہ درجات بلند کرے اور اللہ حاضرین محفل، آپ سب کا بہت شکریہ. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وہ ایک خاتون انہوں نے اپنا شیرازی ہاؤس کا ذکر کیا ڈھاکہ. اتفاق سے مجھے جعفر صاحب کے تو بہت کرم فرما میرے لیے رہے، میرے محسن رہے، لیکن اتفاق سے مجھے ڈھاکہ HM شاہ پریزیڈنٹ بنگلہ دیش نے بلایا. تو اس میں ہمارے ساتھ جعفر صاحب بھی گئے تھے، تو وہ پورا کور کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھے صحیح طرح سے ڈھاکہ کی سیر کرائی تھی اور وہ ایک یادگار ٹور تھا، تو وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا. لیکن اس سے پہلے جو میرے اسٹارٹر ہے میری زندگی کا، تو میں بہت چھوٹا ہوتا تھا اس وقت یہ یوسف پلازا میں شفٹ ہو گئے تھے اور ان کے پاس ایک فاکس کی گاڑی ہوتی تھی. تو میں اکثر ان سے ملنے جایا کرتا تھا، لیکن میری ملاقات کبھی نہیں ہوتی تھی ان سے. لیکن بس ان کی اتنی تعریف سنی تھی اور سوشل راؤنڈر اخبار جہاں میں اتنا فیمس تھا، اتنا مشہور تھا کہ وہ اس میں اگر 2 لائن بھی کسی کے لیے لکھ دیتے تھے وہ، تو وہ شخص راتوں رات پاکستان میں مشہور ہو رہا اور کراچی میں مشہور ہو جاتا تھا. تو پھر میں گیا اور میں ان سے ملنے کی بڑی کوشش کرتا رہا، لیکن کسی تقریب میں مل گیا تم اس دن آ جانا، اس وقت آ جانا، میں جاؤں پھر نہ ملے. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ چلو تم ایسا کرو کہ تم کچھ تصویریں تمہاری تو تم میرے دروازے کے نیچے سے اندر ڈال دیں. کیا جی، میں نے کہا چلے میں ضرور. تو شوز میں تو ہماری ملاقات ہو جاتی تھی. اس زمانے میں صحافیوں کے بڑے شوز ہوا کرتے تھے. وہ ٹائم تھا کہ رات دن ہم فنکشن کیا کرتے تھے. ظاہر میرا اسٹرگل پیریڈ تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا اس طرح سے، لیکن میں مشہور ہونے لگ گیا تھا. تو میں میرے گانے تو نہیں تھے، لوگوں کے گانے گایا کرتا تھا. تو اتفاق سے پھر اس کچھ عرصے بعد بڑی مجھ سے ملاقات بہت مشکل ہو گئی. تو وہ شیرٹن شفٹ ہو گئے، تو وہاں میری ملاقات ان سے ہوئی. پھر ملنے لگا تو اچانک ایک دن میں نے نیوز پہ دیکھا کہ ہمارے جہاں میں ایک بہت بڑا رائٹ اپ لکھا ہوا تھا. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ
जैसा भी बताया कि आलमगीर का दौर चारा हसन जहांगीर का दौर, तो मैं तो डर गया, मैंने कहा इतने बड़े आर्टिस्ट के लिए इन्होंने क्या लिख दिया, मैं घबरा गया, मैंने कहा भाई मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो उन्होंने मुझे हमेशा कहा तुम बहुत बड़े स्टार हो, तुमको तो अंदाज़ा नहीं तुम क्या हो, लेकिन वक्त आएगा तो तुम्हें पता चलेगा। तो अल्लाह उनको गरीब रहमत करे परवरदिगार, और उनकी फैमिली को सब्र जमील अदा करे। लेकिन दुख मुझे इस चीज़ का है कि इतने बड़े जर्नलिस्ट, उस ज़माने में जर्नलिस्ट की बड़ी वर्थ होती थी, जिस तरह के आज 200 अगर ड्रामे में आ जाएं तो उसको कोई नहीं जानता, लेकिन अगर उस ज़माने के जर्नलिस्ट अगर एक लाइन आपके लिए लिख दे तो पूरा पाकिस्तान जानने लग जाता। तो इतने बड़े जर्नलिस्ट के लिए अभी तक जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का अवार्ड होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि वो डिजर्व जमीन पर बैठे हुए देखा, लेकिन तुम्हारे लिए वो दोस्तियां वो सिर्फ और सिर्फ जागरी